السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بوائز آل گرلز، کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کل کے سبق کے اندر ہم نے آیات نمبر 20 سے آیات نمبر 28 کے اندر جو سوالات تھے، ان سوالات میں سے پہلا سوال ہم نے پڑھا تھا، اور پہلا سوال یہ تھا کہ شرط دواب سے کیا مراد ہے۔ وہ پہلا سوال میں نے آپ کو سمجھایا، پڑھایا، اور وائٹ بورڈ پہ بھی لکھا ہوا تھا، جس کو آپ نے تحریر فرمایا اور اپنی کاپیوں میں محفوظ کر لیا۔ آج ہم ان آیات کا سوال نمبر 2 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 2 یہ ہے پیارے بچوں، سوال نمبر 2 کے اندر فرمایا کہ ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر سوال نمبر 2 یہ ہے، وائٹ بورڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے۔ سوال نمبر 2، ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے۔ جواب، خیانت کا مصدر خون آتا ہے۔ جواب، خیانت کا مصدر خون آتا ہے، جس کے معنی ہے کم کرنا۔ خیانت یہ امانت کی ضد ہے۔ امانت پوری کی پوری نہ لوٹانا، ساری کھا جانا، اس میں کچھ کمی کر کے دینا۔ جواب، خیانت کا مصدر خون آتا ہے، جس کے معنی ہے کم کرنا۔ خیانت یہ امانت کی ضد ہے۔ امانت پوری کی پوری نہ لوٹانا، ساری کھا جانا، اس میں کچھ کمی کر کے دینا۔ پھر خیانت کی مختلف صورتیں ہیں۔ خیانت کی، پیارے بچوں، خیانت کی پھر مختلف صورتیں ہیں۔ وہ صورتیں مندرجہ ذیل میں نے لکھ دی ہیں، نمبر کے ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ خیانت کی مختلف صورتیں ہیں۔ نمبر 1، مالی امانت میں خیانت۔ نمبر 1، مالی امانت میں خیانت۔ اگر کسی شخص کے پاس کوئی ایسی چیز رکھی جائے، اس چیز کو اسی حالت میں واپس نہ کرنا بھی خیانت کہلاتا ہے۔ مالی امانت میں خیانت کیا ہے؟ نمبر 1 میں خیانت کی میں نے آپ کو سمجھایا کہ خیانت کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ یہ بھی خیانت ہے یا نہیں ہے، تو اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ہے مالی امانت میں خیانت۔ مالی امانت میں خیانت، مثال کے طور پر کسی نے آپ کو اپنے اموال میں سے کچھ رقم دی۔ اس کی مثال ایسی ہے، کسی نے آپ کو کچھ رقم دی اور یہ کہا کہ یہ رقم آپ رکھ لیں، اور میں آپ سے اتنے عرصے کے بعد، اتنے دنوں کے بعد آپ سے رقم کسی حالت میں واپس لوں گا، کسی حالت میں یہ رقم آپ سے واپس لوں گا۔ تو اس صورت کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی ایسی چیز رکھی جائے، اس چیز کو اسی حالت میں واپس نہ کرنا بھی خیانت کہلاتا ہے۔ اس حالت، تو آپ کے پاس جو اس نے امانت رکھی تھی، آپ نے اس حالت میں اس کو واپس نہیں کیا، یا اس کو خرچ کر کے پھر آپ نے واپس کیا، یا اس کو پورا نہیں کیا، یا ساری کی ساری مطلب یہ کہ خرچ کر جانا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ مالی امانت کی خیانت کہلاتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس کوئی ایسی چیز رکھی جائے، اس چیز کو اسی حالت میں واپس نہ کرنا بھی خیانت کہلاتا ہے۔ نمبر 2، عہد کی پاسداری کی امانت۔ عہد کی پاسداری کی امانت، اگر کسی سے کوئی عہد وعدہ کیا ہوا ہے، اس کو پورا نہ کرنا بھی خیانت کی ایک صورت ہے۔ آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے، کوئی عہد کر رکھا ہے، تو اس عہد کو جس وقت تک آپ نے وعدہ کیا تھا، جس وقت تک آپ نے کوئی بھی عہد کیا تھا اس کے ساتھ، کوئی بھی آپ کا معاملات تھے، آپ کے معاملات کا ایک عہد تھا، ایک وعدہ تھا اور ایک وقت تھا، اس کو آپ نے پورا کرنا تھا، لیکن وقت سے پہلے ہی آپ نے اس عہد کو توڑ دیا اور اس وعدے کو توڑ دیا، تو فرمایا کہ اس وعدے کو توڑنا بھی خیانت کی ایک صورت ہے، کہ اگر کسی سے کوئی عہد وعدہ کیا ہوا ہے، اس کو پورا نہ کرنا بھی خیانت کی ایک صورت ہے۔ 2 صورتیں ہو گئی خیانت کی، سمجھ میں آ رہی ہیں پیارے بچوں؟ یہ جو میں نے آپ کو 2 صورتیں آپ کو سمجھائی ہیں، یہ آپ سب کو سمجھ میں آ گئی۔ اب میں تیسری صورت کی طرف چلتا ہوں۔ تیسری صورت یہ ہے رازداری کی خیانت۔ کسی کو راز کی بات بتائی جائے اور وہ اس کو فاش کر دے، تو یہ بھی خیانت ہے۔
رازداری کی خیانت، کسی کو راز کی بات بتائی جائے اور وہ اس کو فاش کر دے تو یہ بھی خیانت ہے۔ تو تیسری صورت ہم نے پڑھی کہ کسی کو آپ نے کوئی راز کی بات بتائی اور اس کو منع کیا کہ یہ راز کی بات ہے، کسی کو نہیں بتانی، اور اس نے آپ کے سامنے حامی بھر لی اور آپ کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ میں آپ کی راز کی بات نہیں بتاؤں گا، پھر بعد میں وہ آپ کی اس راز کی بات کو فاش کر دیتا ہے، کسی کو بتا دیتا ہے، تو یہ بھی خیانت کی ایک صورت ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ خیانت کی ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ ذمہ داری و کفالت کی خیانت، جیسے اولاد کی تعلیم و تربیت کو پورا نہ کرنا بھی خیانت ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ چوتھی صورت بھی بہت اہم ہے کہ والدین کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے اوپر کتنا اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا خیال کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تربیت کا خیال کر رہے ہوتے ہیں، تعلیم کا خیال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک صورت ہے کہ جو والدین، اب اس میں بہت سارے بعض والدین ایسے ہوتے ہیں وہ تعلیم کا خیال نہیں کرتے، اپنے بچوں کی تربیت کا خیال نہیں کرتے، تو یہ تربیت کا اور تعلیم کا خیال نہ کرنا یہ بھی ایک خیانت ہے۔ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے والدین کتنا اچھے ہیں اور اللہ پاک نے ہمیں کتنے اچھے والدین عطا کیے ہیں، اور ہمارے والدین ہمارے بارے میں سوچتے ہیں، ہماری تعلیم کے بارے میں سوچتے ہیں، ہماری تربیت کے بارے میں سوچتے ہیں اور بڑے فکر مند رہتے ہیں، اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے ان کو جو محنت کرنی ہو، جہاں تک محنت کرنی ہو تو وہ اس حد تک پہنچتے ہیں اور تعلیم و تربیت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو کتنے ہمارے والدین کتنے اچھے ہیں، اور ہم اپنے والدین کی امیدوں کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ ہمیں بھی جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے، جیسے ہمارے والدین ہمارے ساتھ تعامل کرتے ہیں، ہماری دیگر ضروریات کی کوشش کرتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں، اور کوئی ایسی ضرورت نہیں کہ جو ہم نے ان کو کوئی پیشکش کی، کوئی چیز ان سے مانگی تو ہمارے والدین نے پوری نہیں کی، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے والدین ہمارے ساتھ کتنا تعاون کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم کے حوالے سے کتنا جو ہے نا وہ ہمارے بارے میں فکر مند رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ تعلیم کے لحاظ سے پیچھے نہ ہو، تعلیم کے لحاظ سے آگے بڑھ جائے اور اس کی اچھی سے اچھی تعلیم ہو، اچھی سے اچھی تربیت ہو۔ تو یہ والدین کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، ہم والدین کے بہت بڑے جو ہے نا احسان مند ہیں، اور ہم ان کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کریں۔ جس طرح والدین ہمارے بارے میں اتنا سوچتے ہیں تو ہمیں اپنے والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے، ہمیں اپنے والدین کا حکم ماننا چاہیے، اور اپنے والدین کی بات کو کبھی پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے، اپنی والدین کی بات کو اہمیت دینی چاہیے اور اپنے والدین کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور جیسے ہمارے والدین کہتے ہیں تو اپنے والدین کے حکم کے مطابق جو ہے نا ہم عمل کرتے چلے جائیں۔ تو پیارے بچوں، یہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں کتنے اچھے والدین ملے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ 4 چیزیں میں نے آپ کو پڑھائی ہیں۔ خیانت کی مختلف صورتیں تھیں۔ پہلی چیز کیا تھی؟ مالی امانت میں خیانت، دوسری ہے عہد کی پاسداری میں خیانت، اور ذمہ داری و کفالت میں خیانت، صحیح ہے، اور رازداری کی خیانت۔ تو یہ 4 صورتیں آپ نے پڑھی ہیں۔ تو ایک 5ویں صورت ہے۔ 5ویں صورت کیا ہے؟ فرض کی ادائیگی میں خیانت۔ فرض کی ادائیگی میں خیانت۔ فرض کی ادائیگی میں خیانت کیا ہے؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو فرائض، واجبات اور حقوق متعین کیے گئے ہیں ان میں سستی، غفلت اور کمی بھی خیانت ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو فرائض، واجبات اور حقوق متعین کیے گئے ہیں ان میں سستی، غفلت اور کمی بھی خیانت ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کو بھی اپنے اوپر لازم کرے اور اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خیانت سے مراد اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو برا نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خیانت سے مراد اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو برا نہ کرنا۔ تو پیارے بچوں، آج کے سوال کے اندر ہم نے
خیانت کے بارے میں پڑھا کہ ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے۔ جواب میں خیانت کا مصدر خون آتا ہے۔ خون یہ اس کا مصدر ہے، مطلب یہ خیانت جو ہے نا کس سے نکلا ہے؟ خون سے، صحیح ہے نا۔ اور خون کا معنی کیا ہے؟ جس کے معنی ہے کمی کرنا۔ خون کا کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ہے کمی کرنا، کم کرنا۔ خیانت یہ امانت کی ضد ہے۔ امانت پوری کی پوری نہ لوٹانا، ساری کھا جانا، اس میں کچھ کمی کر کے دینا، تو یہ کیا ہے؟ خیانت کہلاتا ہے۔ تو خیانت کا آپ کو مطلب سمجھ میں آ گیا کہ خیانت کا مصدر خون آتا ہے، جس کے معنی ہے کم کرنا۔ خیانت یہ امانت کی ضد ہے۔ امانت پوری کی پوری نہ لوٹانا، ساری کھا جانا، اس میں کچھ کمی کر کے دینا، یہ کیا ہے؟ خیانت کہلاتا ہے۔ تو خیانت کی میں نے آپ سے عرض کیا کہ خیانت کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو 5 صورتیں ہیں خیانت کی۔ کتنی صورتیں ہیں؟ 5 صورتیں میں نے آپ کو پڑھائی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی صورتیں دیگر ہو سکتی ہیں۔ بہرحال جتنے بھی انسان کے دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، جتنے بھی کام ہوتے ہیں، اس کام کو صحیح طریقے سے نہ کرنا اور اس میں کمی کر دینا یا اس کام کو کرتے ہوئے نقصان کر دینا، تو یہ کیا ہے؟ یہ سب خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ اس کی پہلی صورت ہوتی ہے کہ مالی جو ہے نا معاملات کے اندر خیانت کرنا، اور اسی طرح عہد کے اندر خیانت کرنا۔ رازداری کی باتیں ہوتی ہیں، رازداری میں جو ہے نا رازداری کسی کا راز کو فاش کر دینا، تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی ایسی خیانت کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ذمہ داری ہے، کفالت ہے، آپ کو اولاد کی تربیت کی کفالت دی گئی ہے اور آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے اولاد کی، اور تو اس میں آپ جو ہے نا وہ خیال نہیں کریں گے، اپنی اولاد کی تربیت کا خیال نہیں ہوگا آپ کو، اور ان کی تعلیم کے بارے میں نہیں سوچیں گے، فکر نہیں کریں گے، تو یہ خیانت میں آتا ہے۔ اور اسی طرح فرائض، ہر مسلمان کے اوپر جتنے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، اب فرائض کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ جیسے فرائض کے اندر سب سے پہلی چیز، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ فرائض کے اندر سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فرائض میں سب سے پہلے جو ہے نا نماز کا درجہ ہے۔ تو ہم سوچیں کہ ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ہم 5 وقت کی جو نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ان 5 وقت کی نمازوں میں سے ہم کتنی نماز ادا کرتے ہیں؟ تو یہ بھی خیانت ہے۔ تو اور واجبات جتنے ہیں اللہ کی طرف سے، اور واجبات کی ہم کتنی جو ہے نا وہ اس میں ان کو پورا کر رہے ہیں، واجبات کو اس کے اندر کمی کر رہے ہیں، غفلت کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی سارا خیانت میں آتا ہے۔ اور اسی طرح جتنے دنیاوی اعتبار سے فرائض ہیں، ان کے اندر ہم غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، ان میں کمی کر دیتے ہیں، تو یہ خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ جو اچھی باتیں ہوتی ہیں ان کو ہم اچھے طریقے سے سمجھیں اور لیں، اور یہ اچھی باتیں ہمیں ہر موقع کے اوپر جو ہے نا کام آئیں گی۔ تو اس میں دینی بھی آ جاتی ہیں باتیں، اچھی باتیں، اور اس میں دنیاوی معاملات کی اچھی باتیں بھی آ جاتی ہیں۔ جس طرح ہم نے خیانت کے بارے میں ابھی پڑھا ہے، تو خیانت کے بارے میں ہمیں بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہو گئیں، بہت ساری باتوں کا ہمیں معلوم ہو گیا جن کے بارے میں ہم جانتے نہیں تھے کہ یہ بھی خیانت ہیں، اور وہ بھی خیانت کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کے سبق کے اندر ہم نے سوال نمبر 2 خیانت کے بارے میں پڑھا۔ ان آیات مبارکہ کے اندر آیت نمبر 20 اور سے لے کر آیت نمبر 28 تک کا سوال نمبر 2 آج ہم نے کمپلیٹ کر لیا، جس کو میں نے وائٹ بورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے لکھ بھی لیا ہوگا اور سمجھ بھی لیا ہوگا اور میرے ساتھ پڑھا بھی ہے۔ اور سوال نمبر 3 کی طرف ہم جو ہے نا چلتے ہیں۔ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے۔ اس میں سے پہلی آیت یہ ہے، اسلامیات کی بک کھول لیں، صفحہ نمبر 19 ہے، صفحہ نمبر 19 اسلامیات کی بک میں، اس میں سوال نمبر 3 آپ کو آخر میں، سب سے آخر میں نظر آ رہا ہوگا۔ سوال نمبر 3 یہ ہے، مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، ہم نے حکم خدا کو سن لیا، ہم نے حکم خدا کو سن لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن حقیقت کیا ہے؟
اور دقت یہ ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں، کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو کفار اپنے جو ہے نا کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، سن رہے ہوتے تھے لیکن کیا ہے وہ اس کو اخذ نہیں کرتے تھے اور اس کو مانتے نہیں تھے. تو اللہ پاک نے جو ہے نا ان کو ہدایت ہی نصیب نہیں کی تھی، ہدایت رکھی نہیں تھی. تو جو ہے نا اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جاؤ کہ قالوا سمعنا، جو کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا ہے لیکن وہ حقیقت میں نہیں سنتے تھے، یعنی دل سے تسلیم ہی نہیں کرتے تھے. دین کیا ہے، اسلام کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، ان کے بارے میں اس کو تسلیم کرنے کے لیے کبھی تیار ہی نہیں تھے. اور دوسری آیت ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ بے شک جانوروں میں سے سب سے بدتر اللہ کے ہاں کون لوگ ہیں؟ جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، لا یعقلون، جو سمجھتے نہیں ہیں. اس سے مراد کافر لوگ ہیں کہ کافر بھی کیا ہے وہ اللہ کے منکر ہیں. تو منکر جو ہے نا وہ ان کی مثال بھی ایسے ہے کہ جیسے گونگے بہرے ہیں. تو جیسے وہ گونگے بہرے سمجھ نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے، کسی بات کو سن نہیں سکتے اور کسی بات کو جو ہے نا بول نہیں سکتے، تو یہ کافروں کی مثال بھی ایسی ہے کہ وہ بھی خدا کے اتنے منکر ہوتے ہیں کہ وہ حق کو تسلیم کرنے کے لیے کبھی راضی نہیں ہوتے. اور تیسری آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ بے شک اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آدمی کے آدمی اور اس کے دل کے قریب ہے، کہ اللہ پاک اپنے بندے کے سارے بھیدوں کو اللہ پاک جان لیتا ہے. اور چوتھی آیت ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس فتنہ سے لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، کہ جو تمہارے لوگوں میں سے خاص طور پر ان لوگوں کے اوپر آنے والا ہے جو ان لوگوں کے اوپر نہیں آنے والا جو تم میں گناہ گار ہیں. یعنی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور جب گناہ گار زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان مخصوص گناہ گاروں کی وجہ سے جب اللہ کا کوئی عذاب آتا ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کے اندر وہ بھی لوگ رگڑے کے اندر آ جاتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں، تو وہ بھی ان کی وجہ سے کیا ہے اس رگڑے کے اندر آ جاتے ہیں. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ جو آزمائش ہے، وہ جو فتنہ ہے، اس آزمائش سے اللہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اور آخری آیت یہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنۃ آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا اجر ہے، ان نیکیوں کا بہت بڑا اجر ہے. ان نیکیوں کا بہت بڑا اجر ہے. اس کی کیا تفہیم ہے؟ اس کی تفہیم یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے ہمیں اور ہمیں مال دیا ہے اللہ پاک نے، تو یہ ہم اللہ کے دیے ہوئے مال کو صحیح جگہ ہم خرچ کریں گے. اور اللہ کی دی ہوئی اولاد ایک نعمت ہوتی ہے، اس نعمت کو نعمت سمجھ کے جو ہے نا ہم ان کی قدردانی کریں گے اور ان کا خیال رکھیں گے اور ان کی ہر چیز کے بارے میں، ان کی ہر ضروریات کے بارے میں ہم سوچ و بچار کریں گے، فکر رکھیں گے، تو اللہ پاک اس کے اوپر اجر بھی بہت بڑا دے گا. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو اللہ کے ہاں اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے. تو لہٰذا میرے پیارے بچوں، آج کے سبق کے اندر ہم نے سوال نمبر 2 پڑھا پوری تفصیل کے ساتھ، اور سوال نمبر 3 کے اندر چند عبارات کے مفاہیم تھے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے. تو پیارے بچوں، آپ سوال نمبر 2 کو اچھے طریقے سے آپ نے سن لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا. اور سوال نمبر 2 میں نے وائٹ بورڈ کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کو بھی آپ دیکھ لیں اور اپنی کاپیوں کے اندر، اسلامیات کی کاپیز کے اندر آپ اس کو محفوظ کر لیں تاکہ اس کے یاد کرنے میں، اس کے سمجھنے میں آپ کو کوئی دشواری پیش نہ آئے اور آپ آسانی سے اس کو یاد کر سکیں. اسی کے ساتھ ہی میں اپنے سبق کا اختتام کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.